السلام علیکم۔ آج کل کے والدین اور اساتذہ کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے اچھے نمبر لائیں، ٹیسٹ میں بہترین کارکردگی دکھائیں اور دوسروں سے آگے نکلیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ تیز رفتار تعلیمی نظام ہمارے بچوں کی شخصیت، ان کے سوچنے کی صلاحیت اور ان کے اصل علم کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک استاد نے ایک منفرد طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اپنی کلاس میں سب سے کہا کہ آج ہم ایک کھیل کھیلیں گے۔ یہ سن کر سب بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ استاد نے ایک بڑے سے سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ بنایا اور کہا کہ آپ سب بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سب بچوں نے کہا یہ تو ایک کالا نقطہ ہے۔ تب استاد نے مسکراتے ہوئے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک سفید کاغذ ہے، اور سب نے بس اس نقطے کو دیکھا۔ اسی طرح ہمارے تعلیم میں ہم بس صحیح جوابات اور نمبرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر علم کے وسیع میدان کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں تیز رفتاری اور نمبروں کے چکر میں ہم طلباء کے سوال کرنے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی گنجائش چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ہمارا تعلیمی نظام بچوں کو صرف رٹے بازی پر لگا دیتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف صحیح جواب دینا رہ گیا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں ٹیسٹ اور امتحانات میں عموماً طلباء سے وہی کچھ پوچھا جاتا ہے جو کلاس میں یاد کروایا گیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے بس وہی جواب دیتے ہیں جو ان کو پڑھایا گیا ہوتا ہے، اور ان کی اپنی سوچ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک اور کہانی سنیں۔ ایک طالب علم کو ایک امتحان میں سوال آیا کہ زندگی میں کامیاب انسان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ وہ طالب علم جلدی میں تھا، اس نے یاد کیا ہوا ایک اقتباس لکھ دیا، مگر اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس سوال کا اصل مطلب ہے کیا۔ جب استاد نے اسے بتایا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی اپنی رائے کیا ہے، تو طالب علم نے کہا میرے پاس وقت ہی نہیں تھا میں اپنی رائے سوچ سکوں، میں تو صحیح جواب دینے کی جلدی میں تھا۔ یہ کہانیاں ہمارے تعلیمی نظام کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ ہم کس طرح رٹے بازی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی انفرادی خصوصیات، صلاحیتیں اور سوچنے کا انداز ہوتا ہے، مگر ہمارا تعلیمی نظام انہیں دبانے میں لگا ہوا ہے۔ جب بچے کو کہا جاتا ہے کہ بس یہ یاد کرو، امتحان میں لکھ دو، تو اس کی شخصیت کا اصل پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے۔ ایک اور کہانی سنیں۔ ایک بچہ ہمیشہ اپنے آس پاس کی چیزوں پر سوالات کرتا تھا، مگر ایک دن اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج سوالات نہیں پوچھو گے، تو اس نے کہا امی اسکول میں مجھے سوال پوچھنے پر ڈانٹ پڑی ہے، اب میں سوالات نہیں پوچھوں گا۔ اس بچے کا یہ جواب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ہمارا تعلیمی نظام بچوں کی انفرادیت اور ان کی شخصیت کو دبانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے تعلیم کے انداز کو بھی بدل دیا ہے۔ اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ تک بچوں کی رسائی نے انہی معلومات کے لیے مختصر راستے فراہم کر دیے ہیں۔ جہاں کتابیں کھول کر علم حاصل کرنے میں وقت لگتا تھا، وہیں اب ایک کلک سے فوری جواب مل جاتا ہے، مگر اس جلدی نے بچوں کی سیکھنے کی رفتار اور ان کے علم کے معیار کو بھی متاثر کیا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک بچے سے جب ایک سوال پوچھا گیا تو اس نے فوراً گوگل پر جواب ڈھونڈا، استاد کو دکھا دیا۔ استاد نے کہا بیٹا گوگل سے جواب تو آ گیا، مگر تم نے اسے سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ مثال بتاتی ہے کہ کس طرح بچوں کا انحصار ٹیکنالوجی پر بڑھتا جا رہا ہے اور اصل علم کے لیے وقت اور غور و فکر کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہم ایک ایسا تعلیمی نظام تخلیق کر سکتے ہیں جو بچوں کو صرف امتحانات میں کامیاب کرنے کے لیے تیار نہ کرے، بلکہ ان کی شخصیت، ان کی تخلیقی صلاحیتیں اور ان کے فکر کے دائرے کو بھی بڑھا دے؟ ایک ایسا نظام جو بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ترغیب دے اور جہاں ان کے سوالات کرنے کو اہمیت دی جائے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے کہا کہ تعلیم صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس علم کو زندگی میں استعمال کرنے کا ہنر سیکھنے کا نام ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اس نقطہ نظر کے مطابق بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء حقیقی زندگی کے لیے بھی تیار ہو سکیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہمیں نہ صرف نصاب اور تدریسی طریقوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں طلباء کی ذہنی ترقی
اور ان کے شخصی تعمیر پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ تعلیمی نظام کا اصل مقصد صرف یادداشت پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ طلباء کی انفرادیت، تخلیقی صلاحیتوں اور خود اعتمادی کو فروغ دینے میں بھی مددگار ہونا چاہیے۔ یہ نظام کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہر بچہ اپنی منفرد سوچ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور حقیقی زندگی میں کامیاب ہو۔ ہم سب کو مل کر اس تبدیلی کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں بہتر تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک ایسا تعلیمی نظام جو بچوں کو نہ صرف یاد کرنے کا ہنر سکھائے بلکہ سوچنے، سمجھنے اور زندگی کے مسائل حل کرنے کا ہنر دے۔ شکریہ۔